تو یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں اللہ کی نے کہا تھا. آپ لوگ میں سے کچھ لوگ بزنس کرتے ہوں گے, تو بزنس میں ایک اصول ہے, اصول جس انویسٹمنٹ میں زیادہ رسک ہوتا ہے اس کا ریٹرن بھی زیادہ ہوتا ہے, اس سے پروفیٹیبلٹی زیادہ ہوتی ہے. دین کا بھی اصول ہے, جس دور میں گناہ کرنا عام ہے اس دور میں گناہ سے بچنے کا ثواب زیادہ ہے, اور جس دور میں نیکیاں کرنا مشکل ہے, مسجد ویران ہے, اس دور میں نیکی کرنے کا ثواب زیادہ ہے. اور میں آخری 2 حدیث سنا کے آپ کو بات ختم کروں گا. اسی لوگ کیا کہیں گے کہ سبجیکٹ کے اندر آپ لوگوں نے ایک امیزنگ دور میں پیدا ہوئے ہو. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کسی بھی اینتھروپولوجی کے اسٹوڈنٹ سے پوچھ لو, کسی بھی سوشل سائنٹسٹ سے پوچھ لو, کسی بھی اسٹوڈنٹ آف ہسٹری سے پوچھ لو کہ ایسا دور آج تک نہیں آیا کائنات میں جس میں آپ ایک واٹس ایپ میسج جو ہے نا بھیجو, ساؤتھ افریقہ میں بندہ بیٹھا ہے, ود ان سیکنڈ وہ میسج ریسیو کر لیتا ہے, فیس ٹائم پہ اپنی بہن سے بات کر لیتے جو لندن میں بیٹھی ہوئی ہے. اینڈ دس از عجیب دور. پہلے دور میں تو گناہ کرنے کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی تھی, غیبت کرنے کے لیے 2 لوگ چاہیے ہوتے تھے, اکیلے غیبت پاسبل نہیں تھی آج تک. ابھی میں واٹس ایپ نکالوں اور میں کہوں کتنا فضول انسان ہے یار, اور غیبت ہو گئی. اپنے بیڈ روم میں بیٹھے بیٹھے دوسرا بندہ نہیں چاہیے مجھے. عجیب دور ہے. اس دور میں نا اللہ کے نبی نے 2 چیزیں بتائیں, ایک خوشخبری دے کے گئے اور ایک نا دھمکی دے گئے. خوشخبری پتہ کیا ہے؟ جو اس دور میں بندے کا بدر بن کے رہا نا, یعنی پرنسپلز والا انسان, کانفیڈنٹ, تکڑا, دلیر رہا اور اپنی ویلیوز پہ کمپرومائز نہ کیا. آپ نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا جس میں دین پہ چلنا اتنا مشکل ہوگا جتنا جلتے ہوئے کوئلے کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے. کتنا مشکل ہوتا ہے جلتا ہوا کوئلے کو پکڑنا. آپ نے فرمایا جو اس دور میں دین میں چلے گا نا, اس شخص کا ثواب اجر 50 رجلا, 50 مردوں کے برابر ہوگا ایک بندے کا ثواب. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اجر 50 منا او منہم, یا رسول اللہ ہمارے 50 کے برابر یا ان کے 50 کے برابر؟ صحابہ کے 50 اور ہمارے 50 فرق ہے یا نہیں ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے. آپ نے کیا فرمایا ہوگا؟ آپ نے کہا بل اجر 50 منکم, تمہارے 50 کے برابر صحابہ وہ ایک شخص ہوگا جو 21 سینچری میں پنڈی میں رہتے ہوئے گناہ کی بمبارڈمنٹ ہے, 1 سیکنڈ میں وہ کوئی حرام ویب سائٹ ایکسس کر سکتا ہے, بٹ وہ اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہوگا اور اس کو آیات, قرآن کی آیات یاد آتی. جب اس میں گناہوں کی گرمی ہوگی, اس کا ٹیسٹوسٹرون لیول ہائی ہوگا, اس میں وہ کر سکتا ہوگا گناہ, کوئی پکڑ بھی نہیں سکتا ہوگا, اس کے پاس مار بھی ہوگا گناہ کرنے کے لیے, بٹ وہ سوچتا ہوگا وہ اما من خاف مقام ربہ جنتان, جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں, وہ رک جاتا ہوگا. وہ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى, جس نے اپنی خواہشات کو روک کے رکھا اور اللہ کے لیے پیشنس اختیار کی, فإن الجنة هي المأوى, جنت اس کا ٹھکانہ ہے. یہ آیات اس کے ذہن میں آتی ہوگی, وہ رک جاتا ہوگا. تو اس کا ثواب 50 صحابہ کے برابر. یہ تو وہ سٹیٹس ہے, یعنی اس پہ شہداء اور صالحین ان لوگوں پہ رش کر رہے ہوں گے, یار یہ کون لوگ ہیں جو نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہیں قیامت کے دن. کہا جائے گا یہ 21 سینچری کے مسلم ہیں جو گناہوں کے باوجود ان سے بچ کے رہتے تھے. اور اس کا ایک سائیڈ, فلپ سائیڈ آف دا کوائن, اٹس اے ٹو ایج سورڈ گائز. جو شخص گناہوں میں پڑ گیا, آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے کیسے اعمال لے کے, پہاڑوں جتنے بڑے اعمال لے کے آئیں گے چمکتے ہوئے, کحسنات امثال جبال تہامۃ البیضاء, ایسے اعمال پہاڑ کے برابر چمکتے ہوئے. فیجعل اللہ ہباء منثورا, اللہ ان کو ان کے اعمال کو ختم کر دیں گے, ضائع کر دیں گے. تو صحابہ تو حیران ہو گئے, یا رسول اللہ کیا وجہ؟ یعنی یہ لوگ نا عمرے کر کے آئے, یہ نفلی حج کر کے آئے, یہ صدقہ خیرات کر کے آئے, یہ سلام صدقات کی مدد کر کے آئے, یہ پڑوسیوں کا خیال رکھ کے آئے, انہوں نے اذکار کیے, انہوں نے نوافل قرآن پہ قرآن پڑھے, لیکن کیا کیا, کیا ہو گیا ان سے؟ ایک مسٹیک ہو گیا. اور وہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا وہ تمہارے بھائی بہن ہوں گے, تمہارے سکن کلر کے ہوں گے, اور رات کو اٹھ کے کبھی کبھی تہجد بھی پڑھ لیتے ہوں گے, لیکن
ایک چیز ہوگی جو ان کے سارے اعمال کو برباد کر دیں گے. جیسے یورین کا ایک قطرہ نا پوری ٹینکی میں گر جائے نا سب کو ناپاک کر دیتا ہے نا. ایک چیز ہوگی جو ان کے سارے اعمال کو برباد کر دے گی. اور کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا وَإِذَا خَلَوْا، جب تنہائی میں جاتے ہوں گے، اکیلے ہوتے ہوں گے، بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، اللہ کی لیمٹ کو کراس کر لیتے ہوں گے، اللہ کی حدود کو کراس کر لیتے ہوں گے. کسی ایسی لڑکی کو میسج کر دیتے ہوں گے جس کو میسج کرنا ان کے لیے جائز نہیں تھا. کسی کو کال ملا دی، اس کو جیسے بات کرنا جائز نہیں تھا. کچھ ویب سائٹ ایسی ایکسیس کر لی جس کو دیکھنا جائز نہیں تھا. امام حسن بصری کہتے ہیں کہ او پیپل ڈونٹ بی این enemy of شیطان in public and his friend in private. ایسے مت بننا کہ تم شیطان کے دشمن ہو پبلک لائف میں اور اعوذ باللہ پڑھے اور شیطان کو الرجیم کہہ رہے ہو، اور پرائیویٹ لائف میں اس کے دوست بن جاتے ہیں. بھی کرو. اور ہم لوگ ایسے نہیں کرتے. اللہ اکبر. وہیب ابن الورد ایک صحابی ہیں، ان سے ایک صحابی نہیں یعنی سلف میں سے ہیں، اسلاف میں سے، پرانے نیک لوگوں میں سے ہیں. ان سے پوچھا ایک شخص نے مجھے نصیحت کرے. آپ نے پتہ ہے کیا؟ مائنڈ بلوئنگ نصیحت، انسان کام ہو جائے. کہا اتقی ان یکون اللہ اہون الناظرین علیک. ڈرنا اس بات سے، beware of making Allah subhanahu wa ta'ala the least significant of all observers. اس بات سے ڈرنا کہ تم اللہ رب العالمین کو دیکھنے والوں میں سے سب سے نیچے لسٹ رکھ دو. کہ تم اپنی چھوٹی بہن، جب تم گناہ کر رہے ہو تو چھوٹی بہن کمرے میں داخل ہو تو گناہ چھوڑ دو. کیونکہ مہمان گھر میں تم گناہ چھوڑ دو، کام کرنے والا گھر میں تم گناہ چھوڑ دو، اور اللہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں تم گناہ مت چھوڑو. ایسے مت کرنا کبھی بھی. اور ہم لوگ دیکھیں نا سبحان اللہ، لوگوں سے حیا کرتے ہیں. یستخفون من الناس، قرآن کہتا ہے لوگوں سے وہ حیا کرتے ہیں، چھپاتے ہیں. ولا یستخفون من اللہ، مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے. امام مالک کے سامنے نا ایک شخص نے کہا کہ شیخ یہ اشعار کیسے ہیں، آپ بتائیں کیا کہتے ہیں ان اشعار کے بارے میں. اور انہوں نے کہا پڑھ کے بتاؤ. انہوں نے کہا اذا ما قال لي ربي اما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أصلي النفس بالأيام من حين إلى حين. انہوں نے کہا کہ میں اذا ما قال لي ربي، جب اللہ تعالیٰ مجھ سے کہے گا تجھے حیا نہیں آئی میرے سامنے گناہ کرتے کرتے، وَاخْتُفِّ ذَنْبًا خَلْقِي وَبِالْعِصْيَانِ تَأْتِينِي، تو لوگوں سے تو گناہ چھپاتا رہا اور میرے سامنے سب کے سب لے کے آ گیا، تجھے حیا نہیں آ رہی. آئے کہتے ہیں کہ فَكَيْفَ أُجِيبُ يَا وَحِي، میں کیسے جواب دوں گا اس ایلیگیشن کو، اس کلیم کو میرے اوپر کہ میں ہر ٹائم اپنے آپ کو فالس امیدیں دیتا رہا کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، مجھے معاف کر دے گا. اور میں نے اللہ کے غفور رحیم ہونے کو اپنی کمزوری سمجھ لیا. So point of the matter is guys، اصل جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رب کو راضی کریں. اپنے رب کو راضی، لوگوں کو کبھی راضی نہ کریں، اللہ کو ناراضگی کریں. میں نے بھی لائف میں دیکھا کہ میں نے جب لوگوں کو راضی کیا، اللہ کو ناراض کر کے، اللہ بھی ناراض ہوئے ہیں اور لوگ بھی خوش نہیں ہوئے. اور جب لوگوں کو ناراض کیا اللہ کو راضی کر کے، اللہ تو راضی ہوئے اور لوگ بھی پیچھے آئے. یہ حدیث ہے. حضرت معاویہ نے حضرت عائشہ کو خط لکھا کہ مجھے نصیحت کریں، کیپ اٹ شارٹ. تو انہوں نے کہا تھا میں نے اللہ کے نبی سنا کہ تم اگر اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرتے ہو، اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، لوگ بھی تم سے ناراض ہو جائیں گے. اور اگر تم لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرتے ہو تو اللہ بھی راضی ہو جائیں گے اور لوگ بھی تم سے راضی ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے. یہ اصل چیز عمل کرنا ہے بھائیو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے جو کمیاں کوتاہیاں کو معاف فرمائے اور ہمیں ایک نئی زندگی شروع کرنے کی توفیق دے جو گناہوں سے پاک ہو انشاءاللہ تعالیٰ. یا اللہ ہمارے اندر کوئی ہمت اور طاقت نہیں ہے ایکسیپٹ اس کے جو آپ ہمیں توفیق دیں. بارک اللہ علی ولکم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دلوں میں اکٹھا فرمائے اور اس دن انشاءاللہ
ہماری وہاں پہ ملاقات بھی ہو اور ہم جنت میں بائکنگ کریں انشاءاللہ کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you so much, Taha. Thank you so much.